السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من طال عمره وحسن عمله۔ ثم قال ای الناس شر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من طال عمره وساء عمله۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرات و سامعین محترم، تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں اسے اپنی رحمت سے نوازی، جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت خاکی لباس پہنایا اور ان کے اندر روح پھونکی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ ابلیس سے بھی کہا، یہ انعام و اکرام اللہ نے کرائے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن دیکھیں، اللہ نے زمین اس سے پہلے بنا دی تھی، آسمان بھی کھڑے کر دیے تھے، زمین کی نعمتیں بھی آ چکی تھیں، حضرت انسان بنانے سے پہلے ہی اللہ نے زمین و آسمان قائم کر دیے۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں ٹھہرایا؟ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کیونکہ آدم ہے ہی جنت کے لیے، آدم علیہ السلام کو کسی اور جگہ نہیں لے کے گئے کہ زمین کے کسی کونے میں ٹھہرا دیں، نہیں، آدم علیہ السلام کو کہا آدم یہی تیری جگہ ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اے آدم علیہ السلام، اے بابا آدم جی، آپ اور آپ کی زوجہ یہاں رہیں، کھائیں پئیں، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، پر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے وہ درخت، اس کا پھل کھا لیا۔ اب دونوں نیچے آ گئے زمین پہ۔ جب زمین پہ آئے دیکھی تو جنت ہی تھی نا جی، جنت کے میوے کھائے تھے، پھل کھائے تھے، جنت کے محلات دیکھے تھے، جنت کے آبشار، نہریں، جنت کے اندر نہ تھکاوٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بول و براز ہے، نہ انسان کے جسم سے بدبو ہے، پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، پسینہ بھی کستوری والا ہے، خوشبودار۔
اور جو کھائے گا ڈکار آئے گا کستوری والا. سبحان اللہ. دنیا کے اندر انسان کو دکھ تکلیفیں، لیکن جنت کے اندر کوئی دکھ تکلیف نہیں. آدم علیہ السلام دنیا میں آگے، تھوڑی دیر بعد پیشاب آ گیا. کہا جنت میں پیشاب ہے ہی نہیں. بولو براز ہے ہی نہیں. بابا جی کہنے لگے اللہ تعالیٰ جی یہ کیا؟ پخانہ آ گیا، پسینے سے بدبو آ گئی، میل جسم میں جمع جیسے ہو جاتی ہے، کانوں سے رطوبت ہے، ناک سے رطوبت ہے، کان سے میل ہے. اللہ تعالیٰ جی یہ کیا ہے؟ میں دنیا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام بڑا روئے. آدم علیہ السلام بڑا ہی روئے، پشیمان ہوئے کہ میں نے تو جنت دیکھی ہے، تو دنیا میں دل تو نہیں میرا لگنا. اللہ اکبر. ہم سب جنت کے راہی ہیں، ہمارے بابا آدم علیہ السلام بھی اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم سب جنت، ہماری منزل جنت ہے انشاءاللہ. دیکھیں نا، آدم علیہ السلام باپ ہیں ہمارے. آدم علیہ السلام نے دنیا سے دل ہی نہیں لگایا. کبھی ادھر رو رہے ہیں پریشان، کبھی ادھر پریشان، پشیمان. اللہ تعالیٰ جی میں اب تمہیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں پہلا انسان ہوں، میں کیسے تمہیں راضی کروں؟ جب کوئی انسان اللہ کے لیے تڑپتا ہے نا جی، تو پھر اللہ اسے اپنے منانے کے 100 راستے بتاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبل. تڑپ تو لے کے آؤ نا جی، دل میں میرے بارے میں تڑپ تو رکھو نا کہ میرا رب بخشنے والا ہے، رحیم و کریم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا، تو انہوں نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی. میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. پیار رب سے تھا نا جی. آگے پتہ کیا کہا؟ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب میری موڑتا نہیں. کیسی بات ہے! اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، یہ ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں. بابا جی کو یہ تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے مجھے بخش دینا، پر مینوں ول نہیں آؤں دیا منگن دا. اب مجھے کوئی طریقہ سلیقہ نہیں آ رہا، پہلا ہی انسان ہوں، خطا کر بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے فلسفہ کہ ہم نے اپنی منزل جو ہے نا جی اسے بھول گئے، اپنی منزل بھول گئے. اب دیکھیں آپ لوگ جب مسجد سے باہر نکلیں گے ابھی درس سن کے انشاءاللہ، تو کدھر جائیں گے؟ گھر. آپ کو پتہ ہے ہماری منزل کدھر ہے؟ گھر. تو جو جنت میں گھر ہے ادھر کا نہیں یاد آپ کو یا مجھے؟ ادھر کا بھی یاد رکھیں نا. ایک صحابی تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. کہا بھی ابو ذر سامان سمون گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک پیالہ، ایک اس طرح کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، باقی سامان کدھر گیا؟ کہا سامان میں دوسرے گھر شفٹ کر رہا ہوں، بہت بڑا گھر بنایا. حضرت عمر فاروق سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کہا بھائی صحیح بات مجھے بتا نہیں رہا، دل میں سوچنے لگے. کہتے چلو مجھے گھر دکھاؤ وہ یار. تو کہا وہ جو آخرت کا گھر ہے. اللہ، ہمارے آخرت کے گھر سونے پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، فرمایا بیٹا جاؤ اپنی امت کو یہ کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ کہ وہاں درخت لگاتے جانا، الحمدللہ کہ لا الہ الا اللہ. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ درخت لگے گا کہ 100 سال گھوڑ سوار اس کے سائے میں چلے، سایہ ختم نہیں ہو. سبحان اللہ. اور اس کے ایک پھل کا گچھا اتارنے سے اگر دنیا مل کے کھائے تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ السلام جنت کو نہیں بولے، فرمایا اللہ جی میں اتھے ہی جانا ہے،
اور مینوں طریقہ دس میں تینوں ہن مناواں کس طرح ہیں؟ یہ قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا ذرا تڑپ تو رکھو نا، پھر میں تمہیں طریقے بڑے بتاؤں گا، راستے بتاؤں گا۔ کبھی نماز کے ذریعے مجھے منانا، کبھی میدان جہاد میں کھڑے ہو کے تیر لگے تو کہہ دینا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ کھجوریں پھینک دینا اور کہنا جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور فرمایا پھر میں تمہیں ایسے طریقے بتاؤں گا کہ تم بچے بھی ہوگے تو بدر میں کھڑے ہو کے پوچھو گے چاچا ابو جہل کدھر کھڑا ہے، اور چاچا کہے گا تو نے کیا کرنا ہے، تو 12 سال کا بچہ ہے۔ کہا سنا ہے وہ ہمارے نبی محمد کو گالیاں دیتا ہے ابو جہل۔ اللہ فرمایا پھر ہم تمہیں بچپن سے ہی اپنے رب کو منانے کے طریقے سلیقے بتا دیں گے، لیکن ہم دنیا کی غفلت میں پڑ گئے، ہمیں یہ محبت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، فجر کے وقت ہمیں نیند عزیز، کیونکہ رات کو 2 بجے تو سو رہے، موبائل استعمال کرتے 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 سو گئے، موبائل چل رہا ہے بند ہو گیا ہے، ایسے ہی جو ہے نا جی غفلت کی نیند سو گئے۔ جو آخرت اپنی منزل سے محبت کرتا ہے، ہماری منزل جنت ہے، اور ہمارا رب ادھر ضرور لے کے جائے گا، کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ حدیث قدسی میں کہتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں ویسا اسے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت اللہ سے مایوس ہو کے نہ جانا، تمہارا رب زمین و آسمان جتنے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے مرتے وقت یہ نہ کہنا کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، لا تقنطوا من رحمت۔ اور ہم لوگ جو ہمارا رب رحیم و کریم ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہیں، جو جس کو 100 بندہ قتل کر کے اس کو منزل آ گئی یاد، 100 بندہ اس نے قتل کیا، اس کو منزل یاد آ گئی۔ نیک بندے نے کہا یار بستی چھوڑ نہ کہ ادھر چل، نیک بندے بس، وہ نیک بندوں کی بستی میں ابھی جانے کے لیے بستی سے نکل رہی ہے، موت آ گئی، جنتی فرشتے جہنمی آ گئے، جہنمی کہنے لگے یہ تو ہے ہی ہمارا، ایک قتل نہیں 100 قتل۔ اللہ اکبر۔ جنتی کہنے لگے نہیں نہیں رب کی رحمت بڑی ہے، اور یار توبہ کر لی، معاف چھڑ دیو بیچارے نو۔ جنتی فرشتے جنت میں لے جانے والے ترلے منتاں کر رہے، وہ چھڑ دو یار ماڑا بندہ سی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، چھڑ دیو، کوئی گل نہیں، رحم کر لو، بڑی جہنم بڑے لوگوں نے بھری جانی، انہوں ادھر آن دیو۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن وہ باز نہیں آئے گے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا جاؤ ذرا محبت والا فیصلہ کر کے آؤ۔ فرمایا جائے گا ناپ لو زمین جس بستی کے قریب ہے وہ لے جاؤ، ابھی وہ برے لوگوں کی بستی سے نکلا ہے اور نیک لوگوں کی بستی بڑی دور ہے۔ اللہ راضی ہو جائے نا جی، جب راضی ہو جائے پھر مارے نیارے، پھر پٹھیاں بھی سیدھیاں ہوندی ہیں۔ سبحان۔ جب رب راضی ہو جائے نا جی پھر پٹھیاں بھی بندے دیاں سیدھیاں ہی ہوندی ہیں۔ اللہ، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دے دی، اللہ تیرے مال و جان میں برکت دے۔ وہ کہتا خدا کی قسم میں مٹی اٹھا لیتا رب سونا بنا دیتا، کیونکہ نبی کی دعا میرے ساتھ لگ گئی ہیں۔ اینوں کہتے سیدھیاں ہو جاندی ہیں پٹھیاں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو گل پیچھے کیڑی رہ گئی؟ فرمایا زمین کو حکم ہوگا اسے نیک لوگوں کے قریب کر دو۔ اللہ، زمین اللہ کی غلام ہے، آسمان اللہ کے غلام، کائنات ساری اللہ کی غلام ہے۔ بندے نو رب نے تھوڑی جی چھوٹ دیتی ہے کہ چلو اچھا برا راستہ انتخاب کر لا، رب سامنے مشکل نہیں تھا کہ اس کو پکڑ لے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی لمبا چوڑا اختیار نہیں دیا ہوا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بس ہمیں اتنا اختیار ہے کہ ہم اچھے برے راستے کو چن سکتے ہیں۔ نہ زندگی کا اختیار ہے،
زندگی دوڑتی جا رہی، ہم روک نہیں سکتے ہیں، زندگی گزرتی جا رہی۔ آپ کے جیلم کے قریب سکندر آیا تھا ادھر، ٹھیک ہے جی، وہ لڑتا رہا ان راجے مہاراجوں سے، اتھوں ہی واپس ہو گیا، مچھر لڑ گیا مچھر لڑ گیا، واپس ہو گیا، اتھوں ہی مر گیا جا کے۔ اللہ اکبر کبیر، دیکھ لیں آپ کتنا بڑا بادشاہ ہے، آخر موت، اجڑ گیا یہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ اس دنیا کی محبت ساتھ جانے نہیں۔ وہ کہنے لگا یار ناپ لو تم، انہوں نے ناپا جی، نیک لوگوں کی بستی کے بالکل ایک بلش قریب ہے، اور جہاں جو برے لوگ تھے ان سے میلوں دور ہے وہ۔ اللہ، وہ جنتی لوگ فرشتے خوش ہو گئے، میں کہنے لگے تانوں آکھیا سی، وہ جنتی فرشتے کہنے لگے جہنم والوں کو تانوں آکھیا سی، اتنے رب دی رحمت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پٹھیاں بھی سیدھیاں کر دیں اور جنت میں چلا گیا۔ سبحان۔ تو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد ہم ہیں، ہمارا ٹکانہ منزل جنت ہے، فکر جنت ہے، سوچ جنت ہے، رب کی رضا ہے۔ ہم تو ادھر کے لوگ ہیں ہی نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ ہمارا دادا پردادا کوئی ہے ادھر؟ بڑے بڑے جو ہمارے کدھر گئے؟ وہ اگلے راستے میں نکل۔ یہ بے نظیر آئی تھی، کتنے لوگوں کے اندر تھے، دیکھ لیں زمینیں جائیدادیں سب کچھ، اس کے جیالوں کے اندر موت نے اسے اچک لیا۔ آ جا، اللہ اکبر، موت نے اسے اچک لیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہیں، کیا بات، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون مہنجے منہ کالے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے سجدہ فرشتوں نے مجھے کیا ہے، رب نے مجھے جنت میں رکھا ہے، میرا رب مجھے ضرور معاف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تڑپ دیکھی نا جی، جب رب کسی کی تڑپ دیکھتا ہے نا تو پھر اللہ اسے بڑا نوازتا ہے۔ سبحان۔ تو دیکھ لیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے فرعون کے دربار میں وہ جادوگر سارے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کٹھے کیڑا کرتا رہا فرعون کٹھے کرتا رہا کہ جادوگر کٹھے کر کے موسیٰ کو ہرایا جائے۔ جادوگروں کی قسمت جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، اے رب رحمت کر لگا۔ اس طرح کا ماحول بناؤ کہ منزل یاد ہو، یقین اللہ پہ ہو، اور اللہ سے کہو اللہ جس طرح آدم نے رو رو کے تجھے منانے کا طریقہ سلیقہ مانگا، ہمیں بھی کوئی ایسی چیز عطا فرما۔ صحیح بات، ہم تو سو جاتے ہیں، رب کو منانے والے بندے رات کو اٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر، سجدے میں پڑے ہوئے۔ مولانا باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ کئی گھنٹے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے، اپنے کمرے حجرے میں کہتے تھے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر لذت بڑی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، پانچ پارے پڑھ دیتے تھے ایک ایک ہی رکھ۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا ساتھ، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کروں گا۔ اب دیکھیں نبی پاک دکھلاوا تو نہیں کر سکتے، آپ تو مخلص لوگوں کے امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دکھلاوا تو نہیں۔ یہ تو ہمارے اندر آتے ہوتی ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے چل یار ایک منٹ اتلا دو، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہے یہ دکھلاوے دکھلوے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، میں نے سوچا آپ اسے مکمل کر کے رکوع کر لیں گے، آپ نے سورۃ بقرہ اب 2.5 پاروں کی ہیں۔ اب دیکھیں پڑھتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
ہاں ہماری طرح تو نہیں، جس طرح ہم یہ تراویحوں کے اندر اب تراویحیں آنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو، سکون آرام اطمینان سے پڑھیں، ایسے پڑھے رب العالمین ایسے ٹھا ٹھا ٹھا۔ وہ ہمارے وہ تھے نا شیخ پورے میں ادھر کا رہنے والا ہوں، ساتھ فاروق آباد ہے، وہاں ایک لونیا والوں کی مسجد بڑی مشہور تھی، اور ایک مندر والی مسجد تھی، مندر کی جگہ مسجد بنی تھی، تو وہاں حافظ سنیارہ بڑا مشہور تھا، وہ مندر والی مسجد نماز جمعہ اپنا تراویح، اس کے پیچھے یہ رام گڑھے محلے سے ایک بندہ آتا تھا، شیخوپورے کی بات، تو وہاں نماز اس نے پڑھی تراویح حافظ سنیارے کے پیچھے، آیا نہیں، کئی دن پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اس نے اس سے پوچھا یار کئی دن آئے نہیں، تم کہتے مجھے کھانسی لگی تھی، تو ان کے تراویح نہیں پڑھی تو نے، کہتا وہ لونے والی مسجد پڑھی ہے، وہ بڑی تیز پڑھاتے تھے، بہت زیادہ تیز، تو یہ 8 پڑھتے تھے، وہ 800 پڑھ لیتے تھے اتنی سی سپیڈ تھی ان کی، خیر وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو ان کی 4 ہوتی تھی، ان کی 20 ہو جاتی تھی، تو خیر انہوں نے پوچھا یار تینوں اتھے کھنگ نہیں سی آندی، کہتے صحیح گل قسم اللہ کی قاری صاحب وہ کھنگن دیندے ہی نہیں، جس وقت کھنگ آنی ہے نہ نہیں ہونا، اللہ اکبر میری کھنگ روک جاری، اگلا سسٹم شروع ہے نا، تو اللہ معاف فرمائے۔ ایسے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا تو پھر سب سے اعلیٰ تھا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ پہ قرآن مجید پڑھا جائے خاموشی اختیار کریں، اور جس وقت جبریل مکمل کر لے پھر ہم آپ اس کو آپ کی زبان پہ جاری کر دیں، سبحان۔ یاد رکھیں نبی جب آتا ہے اس کے بعد 2 چیزیں اللہ اسے لازمی دیتا ہے، سونی آواز، سونا چہرہ، سبحان، نہ اس سے سونا کوئی امتی ہوتا ہے، نہ اس سے خوبصورت آواز والا کوئی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبیوں کے نبی، امام الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء، آپ اور میں اس بات کا شکر ادا کریں، ساری عمر نہیں کر سکتے قسم اللہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ کوئی اعزاز ہے، یہ سود خور کو لیتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کس کا امتی، کوئی عزت والے شریف باپ کا بیٹا کوئی برا عمل کر رہا ہو، لوگ کہتے ہو تیرا پیو کی سیدھے تو کی ہیں، تیرا پیو کی سیدھے تو کی ہیں، اتنا اچھا پیو سی، تیرا باپ اتنا اچھا اور تو کیسے عمل کر، ایک زنا کرنے والا، شراب پینے والا، رشوت لینے والا، بدکاریاں کرنے والا، اور لوگوں کے حصے جو ہے ظلم زیادتی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا، اللہ اکبر، وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی اور جو اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کو سوچنا چاہیے میں جب کر رہا ہوں میں دیکھوں میں ہوں کون، ہمیں تو اپنی پہچان ہی نہیں ہو سکی قسم اللہ، ہمیں تو پہچان ہی نہیں ہو سکی اپنی کہ ہم ہیں کون، اگر ہو جائے تو کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں ہم، اور کبھی بھی چوری نہ کریں، 1000 چیزیں پڑی رہیں، کوئی چور نہ، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کسی سے جگہ سے اٹھائے نہ، وہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی صلی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو جائے، رحمت نازل فرمائے، صحیح بات انہوں نے پہچانا تھا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت حنظلہ ہے، میں کہتا ہوں میں آپ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسی فرما برداری عطا فرمائی، میرے عزیز بھائیوں کیسی فرما برداری عطا، بیوی کے پاس ہیں، میں اور آپ دیکھیں جو پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے آدمی، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاؤں، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، جس کا بیوی اور مرد خاوند بیوی دونوں منتصر ہیں اس وقت کے، وہ لمحات انسان کے لیے جو زندگی میں سب سے اہم ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیو حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس ہے، منادی کرنے والا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، اللہ اکبر کبیرہ، اسی وقت سامان حرب پکڑا، لڑائی کا نکل گئے، دیکھیں بیوی کیڑی فرما بردار تھی، پہلی رات ہے اس نے بھی نہیں کہا
کہ سائیں میرے سر دے سائیں کدھر چل رہے ہیں؟ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی کدھر مر لگے جے کوئی بھی کیسے لفظ بول سکتی ہے نہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں وہ خاتون جنت تھی، بہت نیک خاتون تھی. صحابی گئے، حنظلہ چاہتے شہید ہو گئے. بی بی پاک کے گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ جو ہے نا جی، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمائے یہ جو ہے نا جنبی تھے. اونچی آواز میں نہیں کہا، اللہ کے رسول کے قریب ہو کے کہا اللہ کے رسول جنبی تھے. تو غسل دے لے پہلے، کیونکہ شہید کو ایسے دفن کر دیا جاتا تھا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آنسو آ، فرمایا اللہ کی بندی جبریل ابھی بتا کے گئے ہیں کہ اسے فرشتوں نے غسل دے دیا. اللہ اللہ اپنے نیک بندوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ تو محبت کرتا بڑی. سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ دنیا میں غافل ہو گئے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بات شروع کی تھی. تو آپ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ جی میں دسو کیویں منانا ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہے اللہ مجھے تو کچھ منانا ہی نہیں آتا، تمہیں مجھے طریقہ سلیقہ ہی نہیں پتہ، مجھے کوئی بات بتا دو. اللہ تعالیٰ پھر بندے کے ذہن میں کوئی وہ طریقہ سلیقہ سجدے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے بندے آدم یہ لفظ پڑھ تینوں معاف کر دیں گا. سبحان اللہ، معافی ہو جائے گی. ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام کبھی ادھر نماز پڑھیں، کبھی ادھر بیٹھیں، جدھر بھی رہی پڑھی جا رہے، روئی جا رہے. ربنا کیا ہے جی؟ ظلمنا انفسنا. اے اللہ خطا ہو گئی ہے، بندہ تیرا ہی ہوں، شیطان نہیں بنا میں. ہم تو شیطان بن جاتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں ہے معافی کی. خطا کرتے ہیں، پھر معافی کا موقع بھی ملتا ہے، پھر بھی نہیں معافی مانگتے. اب دیکھیں یہ جس وقت دسمبر گیا ہے، جنوری آیا ہے، خوب آتش بازی ہوئی، یہ سب کچھ ہوا. نیو ایئر نائٹ جو ہے نا وہ منائی گئی ہے، بڑے بڑی جگہ کے اوپر کھانے کھائے گئے ہیں، مخلوط معاملہ ہوا ہے سارا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے عزیز بھائیو، دنیا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم من ثلاث، فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اللہ ہمیں بھی پسند فرمایا. نیک عورت، خوشبو، قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں پسند کیا. ہماری صبح دیکھیں، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسے ہوتی. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اور ثابت قدمی تھے. بس دلوں کی میل چھوڑ دیں. یہ جو نفاق ہے نا دلوں میں، کہ اپنے بھائیوں سے ملنا دل میں کوڑ رکھنا، یہ چھوڑ دیں، یہ دل صاف کر دو، قسم اللہ کی بخشش ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک بندے کا کہا کہ یہ جنتی ہے. ایک صحابی اس کے جا کے مہمان بنے. 3 دن کے بعد اسے کہا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے جنت کیا کہا ہے. تو میں تو بڑا ہی خوش ہوا کہ کوئی آپ زیادہ عمل کوئی کرتے ہوں گے، تو آپ تو ہمارے جیسے عمل کرتے ہو. کہنے لگا کرتا سارے تمہارے جیسے عمل ہی ہو، بس ایک عمل میرا اور میرے رب کا ہے، میرے رب کے ساتھ اس کا تعلق. وہ یہ ہے کہ میں جب آرام کرنے لگتا ہوں میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر، سب کو معاف کر دیتا ہوں. یہ بڑے بڑے آپ جا کے نا جی، یہ یوگا کرنے والے اور بڑے بڑی ایکسرسائزیں بتانے والے اور نفسیات کے ماہرین جو ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں جا کے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ جو کہہ رہے میں معاف کر دیتا ہوں، یہ آپ کی ساری ٹینشنیں، بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ سب ختم کر دے گا. سبحان اللہ.
ایک پروفیسر تھا، اس نے اپنے سمجھانے کے لیے نا اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے انہیں بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ معاف کرنے کا کتنا فائدہ ہے. کہا بھی تم کھڑے ہو جاؤ، تم کتنے بندوں سے ناراض ہو جس سے تمہارا ناراضگی، حسد، بغض، کینہ چل رہا ہے. یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ تھیلی لو، اپنے جسم سے باندھ لو، جتنے بندوں سے ناراض ہو اتنے پتھر اس میں ڈال لو، صبح و شام چلتے پھرتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے، واش روم میں، ہر جگہ ان کو ساتھ رکھو. اس نے کسی نے 10، کسی نے 5، کسی نے فلاں. وہ دوسرے دن کہنے لگے یہ کیا جس سے آپس ہاتھ لیے پھرتے؟ تو وہ کہنے لگا معاف کر دو. ہلکے پھلکے ہو جاؤ، معاف کر دو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں میں معاف کیوں کروں؟ اور اللہ کے بندے، تیرا رب بھی تو تمہیں معاف کر رہا ہے نا، تو یہ نہیں دیکھتا؟ تیرا رب بھی تو تمہیں معاف کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ معاف کر. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب اور اپنی آخرت کی منزل کی طرف ثابت قدم رکھ کے طریقہ محمد مصطفیٰ کا اختیار کر کے چل پڑے. اللہ اکبر، پھر خیر ہی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ دنیا آخرت کے لیے ہے. پیسہ ہے، جنت کماؤ اس کے ساتھ. جوانی ہے، جنت کماؤ اس کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ بندہ جو جوان ہے، خوب روح ہے، اللہ تعالیٰ نے جوان اسے شباب دیا ہے، وہ ایک سجدہ کرتا ہے ہزاروں سجدوں سے بہتر ہے. اللہ، جوانی کی عبادت در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور میں جوانی کو، شباب کو قبل حرمی کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر، کہ جو جوانی میں اپنے رب کا فرما بردار بن جائے. اور یہ پیغمبروں اور نبیوں کی جوانیاں پاک ہوتی ہیں، یا اس کے نیک بندوں کی اللہ عطا فرما. کئی تو کہتے ہیں یار بڑھاپے کو جا کے، ہمارا ایک طالب علم ہے، اب جرمن میں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میری بیوی ہے، میرے والدہ ہے، وہ ناراض ہے، داڑھی میں نے رکھی ہوئی. وہ کہتے داڑھی کٹوا، بابیاں دا کام میں وڈیرے ہو کے رکھاں گے. کسی کو پتہ ہے وڈیرا ہونا ہے؟ کسی کو کیا پتہ ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض. فرمایا جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ کے اپنی آخرت کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منزل جنت طے کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل. ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی امیر المومنین ابا جی، جو بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے آپ پانی میں روٹیاں ڈبو کے کھاتے ہیں، تو پسند کوئی نہیں کرتا. اب اللہ نے آسانیاں دے دی ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنے، کھائیں بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جنت کے راہی تھے نا جی، منزل جنت تھی، نظر ادھر تھی، اپنے نشانے پہ نظر تھی. اور کہنے لگے بیٹی تمہیں آج وہ دن بھول گئے ہیں کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ تھے، 40 دن تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج تمہیں آسانیاں نظر آ گئی اور تم باتیں کر رہی ہو. میں اپنی زندگی اسی طرح گزاروں گا جس طرح میرے دونوں ساتھی اور میرے پیغمبر اور حضرت ابوبکر صدیق نے گزارے. اور دیکھیں پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی میرے بھائیوں مدینے کی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. دیکھیں مشکل کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے موت کی دیر تو دینی ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی ایمان کی حالت میں موت.
مسجد نبوی میں جنازہ پڑھا جائے اور بقیع میں دفن کر دے. سبحان اللہ. ہیں قیامت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں، ساتھ ہم بھی ساتھ ہی اولے. ادھر جناب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس قبرستان سے اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اور ساتھ ہی جناب ہم فقیر لوگ بھی ہیں. سبحان، کم بن جائے گا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین احسنہم، مومنوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں اچھا کا معیار اور ہے. ہمارے ہاں اچھا وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، یہ چیزیں حلال طریقے سے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو بھی تو یاد رکھے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، رئیس زادے تھے، خاندانی رئیس زادے تھے، لیکن آخرت کو نہیں بھولے. صحابہ کہتے قبرستان سے گزرتے تو ان کی داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو جاتی. ہم قبرستان میں بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے مسلمان، صحیح بات، قبرستان میں بھی لڑائی کر رہے ہوتے، کاروباری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا فزور القبور فانہا تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو، مردوں کو دفنایا کرو، مٹی ڈالا کرو، وہاں کھڑے ہو کے دیکھا کرو. جو قبر تمہیں نظر آ رہی ہے، ایک دن اسی قبر کے نیچے تیری میت پڑی ہو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبرستان کی راہیں یاد کرو، تمہارا وقت بھی ایسا آنا ہے، ہمیشہ دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی بشر بنایا ہی نہیں جو ہمیشہ رہے گا، اس لیے آپ بھی وفات پا جائیں گے اور آپ کے دشمن بھی وفات پا جائیں گے. اور فرمایا ہم آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، ان کی قبر جہنم سے بھر دیں. اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای المؤمنین احسنہم، سب سے اچھا بندہ کون سا ہے مومنوں کے اندر؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، جس کا معاملات اچھے، لین دین اچھا ہے. میں کہتا ہوں دوگلی پالیسی بنی ہوئی ہے. نمازی بندے ہوتے ہیں، لین دین کے اندر گپلا، لین دین کے اندر جناب فراڈ. اچھے بلے نمازی، پہلی صفوں کے نمازی، کئی بانگیں اذان دینے والے ہوتے ہیں، کئی بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں، آپ کی سوچ بھی ادھر نہیں جا سکتی، لیکن یار بندہ فراڈیا نکلتا ہے. رشتے داری اس کے ساتھ کی ہے تو گھروں کے اندر ان کے پردہ نہیں ہے، باپرد بچی ان کے گھر گئی ہے، پچھتائی ہے، خلا ہو گیا. نیک بندہ ہے، سب کچھ، پردہ نہیں کرتے گھر میں. وہ کہتی میں نے پردہ کرنا، کہتے ہم نے نہیں کرنے دینا. اللہ کے بندو، اگر گھروں کے اندر کوئی ایسی بہو بیٹی آ جائے اور وہ چاہے کہ میں پردہ شریعت کے مطابق کروں، رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اگر میری بیٹی نہیں کر رہی اور کسی کی بیٹی میرے گھر میں آ کے باپرد زندگی گزارنا چاہتی ہے، جیسا پردہ محمد مصطفیٰ کی بیویوں نے، ازواج نے، بیٹیوں نے، صحابیات نے کیا، آپ اسے شاباشی دیں، آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو جو ہے نا معیار بنائیں، اس کو کہ شاباش بیٹا، شاباش، بہت اچھا کام ہے. اور یہ جائے کہ آپ اس کو، بچی نے قسم اللہ کی خلا لے لی، ٹارچر کیا جاتا ہے، اتارو، کئی دفعہ ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیا. نمازی آدمی ہے، تہجد گزار، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، یا تو ترجمہ ہی نہیں آتا نماز کا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنہم خلقا، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق صرف زبان کا نام نہیں، انسان کی ساری زندگی، رویے، معاملات، لین دین، بول چال، نظر، سننا، اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ زندگی اخلاق میں ہی آتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک کا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اقیسہم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟
اللہ اکبر. ہمارے ہاں عقل مند وہ ہے جو لوگوں کو کوئی پرانی چیز نئی کر کے بیچ دے, پھٹی لگا دے, کوئی جعلی چیز بیچ دے. یہ کل پرسوں مجھے ایک دوست نے بتایا, ہمارے شہر گجرانوالہ کے اندر ہی وہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے, وہ گلوکوز سے پچینی چنی پا کے شاید بنا بنا ویسی جان دیا. تانوں رب پوچھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مرچاں دے اندر مرچوں کے اندر یعنی ملاوٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے. ان امریکہ کرا دیا ملاوٹا, انہوں نے ساری برائیاں ہمارے حصے میں ڈال دی ہیں. اور مسلمان جو ہے نا جی ادھر جاتے کہتے یار انگریز ہیں جی, انگریز ہیں جی. تسی آپ کی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں آپ سے, آپ نے ان کی برائیاں جو ہے نا اپنے حصے میں ڈال لی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہتا ہوں حاکم اچھا ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے رعایا کے اوپر بھی. بچی کو ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا, دیکھ لیں اللہ کی قدرت. عمر فاروق بھی سن رہے ہیں, گشت کر رہے تھے. اللہ اکبر. وہ بچی کہنے لگی خلیفہ منع کی ہے, ماں جی چھڑو اور کسی کام لگو. بڑھے بارے تسی جڑا ہے نا ملاوٹیں شروع کر کے اگے باپ تھوڑے کیتے نے, چھڑو کوئی بات نہیں. وہ بات ہی نہ آئے, کہتی چھوڑ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے, ملاوٹ کر دو. قدرت کی بات عمر فاروق دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ, وہ سن رہے تھے. بچی کہنے لگی نیک بچی, اللہ تعالیٰ نے کئی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی, صحیح بات, اللہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی. کئی روحوں کو اللہ نے بنائے بڑا سونا ہے, سبحان. وہ بچی کہنے لگی اماں جی خلیفہ نہیں دیکھ رہا, اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. بات آ جائے چھڑ پرا, کیوں نہیں مڑتی پی, چھڑ پرا, اللہ اس میں برکت دے دے گا ہمیں. پانی نہیں میں نے ملانا, جو مرضی. عمر فاروق نے اس بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا. صبح سید پتر اپنا وہ دن الویات, نہ وہ منہ دیکھا, نہ اس کا جو ہے نا جی خاندان دیکھا, نہ کوئی مال و دولت دیکھا, کچھ نہیں. فرمایا نیچر اچھی, فطرت کے مطابق. اور اللہ نے اسی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران پیدا کیا. سبحان. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول ای المومنین اقیس, عقل مند کون ہے؟ اب سب سے زیادہ شعور, عقل, سمجھ, دانائی وہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے. آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا, خدا کی قسم دلوں پہ لکھ کے لے کے جاؤ. یہ عقل مند ہمارا معیار اور ہے, اور ہمارے پیارے نبی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اور. آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا, جو موت کو یاد رکھتا ہے, وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے, اولئک الاقیاس, فرمایا یہ عقل مند ہے, یہ سب سے اچھا تاجر ہے. اس نے مال و دولت کما لیا ہے, اس نے سب کچھ کما لیا ہے. اس لیے دنیا کی محبتوں سے ہٹ کے ذرا اللہ کی رحمت کی طرف بھی دیکھو, تہجد کی طرف بھی دیکھو, قیام کی طرف بھی دیکھو, روزے کی طرف بھی دیکھو, صدقات کی طرف بھی دیکھو. رب کو راضی بھی کیا کرو ساتھ. صبح کاروبار کر رہے ہو کر ہی جاؤ, نماز کے ٹائم نماز, جمعہ اذان سے پہلے آؤ. یہ بہت غلط بات ہے کہ بعد میں آنا, اذان سے پہلے آؤ جمعہ. یہ اپنی ہسٹری سے ختم کر دے کہ اذان کے بعد میں نے آنا ہے. اذان سے پہلے آؤ اور خطبے میں شامل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سعادت مند رجسٹر جو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ نام لکھ کے اللہ کے حضور پیش کر. سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے ابھی شروع کے اندر, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ای الناس خیر. اللہ, میں صحابہ پہ بھی قربان جاؤں, وہ بھی پیارے نبی سے سوالات کرتے ہی رہتے تھے صبح, اور اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا. کیسی بات ہے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یار سارے مجھ سے مال مانگتے ہیں,
غنیمت مانگتے ہیں، کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، دنیا کی بھی دعائیں کرواتے ہیں. تو ابو ہریرہ تم نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیسے دے دیں، اللہ کے رسول مجھے یہ دے دے وہ دے دے، تم نے کبھی دنیا نہیں مانگی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جو اللہ آپ کو وحی کے ذریعے علم دے رہا ہے نا، سونے تو آپ بولی جائیں اور میں سنتا جاؤں. سبحان، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا بس میں اس کا طلبگار ہوں. روٹی بوٹی ووٹی چھڈو، بس وہ علم جو رب نے آپ کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے موتی جیسے ہونٹ، آپ کے موتی جیسے دانت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے وہ الفاظ ادا کریں اور میرے سینے پہ نقش ہو جائیں. سبحان. ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں، رات سارا دن یاد کرتا رہتا ہوں، صبح بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا چلو یہ کپڑا بچھاؤ. ان کی چادر تھی، انہوں نے بچھا دی. ابو ہریرہ نے ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 چلو پکڑ کے ڈال دی ہوا سے ہی ایسے. فرمایا یہ لو اس کو اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے ایسے لپیٹ سینے سے لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے سے لگا لو. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اللہ کی جب سے اللہ کے رسول نے مجھے ایسے کہا ہے مجھے کوئی چیز بھولی نہیں. اللہ اکبر، کوئی چیز بھولی ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. تو آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا صحابی نے ای الناس خیر، اب یہ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں. فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو گئی، صحت والی، تندرستی والی. فرمایا اور اس کے عمل اچھے ہو گئے کہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نیکیاں ہی کرتا رہتا. سبحان. ہمارے مکرم مسجد میں نے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے. میں سن 2000 کا ادھر آیا تھا پڑھانے. الحمدللہ ابھی تک پڑھائی کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بس اسی طرح دین کا خادم ہی رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے. صحیح بات. تو وہ جو ہے نا جی، میں نے ادھر نا بزرگ ایک دیکھا، ادھر ہی رہتا تھا، زور ٹائم آ جائے نا عشاء ٹائم جانا اسے. بڑے ہفتے مہینے سال میں دیکھتا رہا، ملاقات سلام دعا ہوتی رہتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے ہی آتے ہیں ماڈرن ٹاؤن سے ہی، تو کام کاج یہ وہ، آپ ماشاءاللہ بڑی دیر مسجد میں رہتے ہیں، بڑے کم لوگ ایسے، میں نے کسی کو اور نہیں دیکھا. وہ کہنے لگا قاری صاحب میرے بچے جوان ہو گئے. ان بچوں نے کہا ابا جی کوئی کام کرن دی لوڑ نہیں، تو یہ ساڑی بڑی خدمت کی تھی، ہم آپ کی خدمت اب کریں گے. تو میرے بچے جو ہے نا جی وہ ماشاءاللہ مجھے بڑا ہی خدمت کرتے. میرا آنو جانا ہے انہوں نے زیتون کے ساتھ جو ہے نا میرے مالش کرنی. سبحان. بڑی محبت کرتے، کھانا پینا، یہ کپڑے کپڑے. قاری صاحب اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے عبادت کرنے کی، معافی مانگ. اب میں اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. صبح لگیاں موجاں لائی رکھی سونے ہیں کیوں جی. تو کہنے لگا اللہ نے مجھے ماشاءاللہ جو ہے نا جی آسانی کر دی ہے، میں انہیں تو نکلنے دل ہی نہیں کرتا مسجد. ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، فوت ہو گیا. مسجد میں بیٹھا فوت ہو قرآن. اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں قیامت کو اٹھایا جائے گا. سبحان. ایک حاجی حج کے دوران فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر ننگا رکھو اور اسی کے احرام میں اسے کفن دے دو. یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت کو جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے. سبحان. کیسی بات ہے. قرآن پڑھتا پڑھتا بھائی جان یہ ہے. فرمایا من طال عمرہ، لمبی عمر ہو گئی اور عمل بھی اچھے ہوں گے. سبحان. یہ سب سے بہتر انسان. صحابی نے پوچھا جی سب سے برا کون ہے؟ ای الناس شر. فرمایا لمبی عمر ہو گئی تے عمل سب تو برے ہو گئے. استغفر. کبھی کسی کو زیادتی، کبھی ظلم، نمازیں بھی چھوڑ. کئی بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ عمر سے تندرستی دے، آخری عمر بندہ. میرے بھائیوں گناہ چھوڑ دینے چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں 60 سال عمر میل گئی نا, اللہ نے ساری حجتیں پوری کر دیں اس پہ. 60 سال جنہوں عمر دے دی ساری حجتیں پوری کر. تو میرے بھائیوں کئی بزرگ ہیں بارہ ٹینی کھیلنے دینے, اتھے تاش کھیلنے دینے, وقت لنگ ایسے گزاری جا رہے, نماز نہیں پڑھنے آئیں گے, گالیاں نکالیں گے. نا نا نا, اللہ کے بندو چھوڑ دو گالی گلوچ. جب سفید بال آ جائے نا, اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے سفید بال پتہ کن کو آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پوچھا اللہ تعالیٰ جی یہ سفید بال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزرگی ہے, یہ بزرگی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جی اور عطا فرما. سبحان. فرمایا یہ مجھے پسند بڑا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے جو ہوتا ہے. اس بوڑھے آدمی کے اس بڑھاپے کی سفید بالوں کی میں حیا کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں ان بالوں کی رب حیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی حیا میں رہنے کی توفیق دے. آخری بات میرے بھائیوں, اللہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی کرنے کی, اس طرح کہ دنیا کمائیں حلال طریقے سے اور دنیا کے اندر آخرت کو بھی اپنائیں. نماز کا خیال رکھیں, شرم و حیا کا خیال رکھیں, حلال حرام کا خیال رکھیں, بہنوں کا حصہ نہ ماریں, کسی کا حصہ بھی نہ ماریں, ظلم زیادتی نہ کریں, دین پہ چلتے جائیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ربنا آتینا, جیسے قاری صاحب نے پڑھا تھا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. اگر ہم دنیا کی طرف مائل ہو گئے, آخرت کو چھوڑ دیا, کبھی اپنا محاسبہ نہ کیا, کبھی سوچا نہ کہ ہم آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں, تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ قرآن نے بندے کا رونا پیٹنا بتایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا, انسان پریشان ہوگا, کہے گا اللہ اکبر کبیرہ, یہ میرے ساتھ کیا بن گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز بھائیوں, انسان کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی, کاش مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ. پریشان ہو گیا, تیری پریشانی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا. چگئی اجڑ گیا, دنیا ختم ہو گئی, دارالعمل ختم ہو گیا, عمل ختم ہو گئے, موت نے سب کچھ ختم کر دیا. جب موقع تھا مولوی صاحب اعلان کرتے رہتے تھے ٹائم سے جمعہ پڑھنا ہو, نمازیں پڑھو, خیال کرو, درس پہ درس ہوئی جا رہے تھے, کدھر تو سویا رہا. اب افسوس کر رہا ہے, ہائے مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انسان پھر پتہ کیا کہے گا, یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں مٹی بن جاتا, مجھے نامہ اعمال ملے ہی نہ. استغفر اللہ. انسان یقول الانسان یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کہے گا کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا, اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا. اس نے مجھے بے حیائی کی طرف لے گیا, شراب کی طرف لے گیا, بدکاری کی طرف لے گیا, زنا کی طرف لے گیا, اس نے مجھے جو ہے نا جی سود کی طرف لے گیا, دین سے دور کر دیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, دوست نہ بناتا. اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اب نیک بندوں کو عزتیں مل رہی ہوں گی, نور کے ممبروں پہ بٹھایا جا. اللہ اکبر. حدیث پاک میرے دل میں آ گئی تھی, ابھی ذہن میں آئی ہے, دل میں بھی آ گئی ہے. کیا بات ہے یار, یہ لفظ ہی بڑے پیارے. قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے این جیرانی این جیرانی این جیرانی, میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ جی آپ کا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے, آپ تو بلند و بالا ہیں. اللہ فرمائیں گے این عمار المساجد. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے مسجدوں کو آباد کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ میرے ہمسائے. لگاؤ نور کے ممبر
اور بٹھاؤ ان کو اوپر اور دنیا وار دو ان پہ اور وہ تاج پہناؤ کہ ان کا ایک موتی 1000 دنیا سے بہتر ہو جائے. فرمایا عین عمار المساجد، جو فجر کے وقت آ کے مسجدوں کو آباد کرتے تھے، ظہر کے وقت آتے تھے، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جمعے کے وقت، سب سے پہلے آ کے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے تھے آپ لوگ. اللہ فرمائے گا یہ میرے ہمسائے ہیں. سبحان اللہ اکبر. یار اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی؟ آپ دیکھیں نا، آپ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر کے بیٹھے، اللہ کے گھر کو آباد کر کے بیٹھے نا، تو اللہ آپ کو کہے گا، مجھے کہے گا. یہ صحیح بات ہے، کرونا تھا نا جی، اللہ اکبر، مسجد خالی ہوگی. ہماری مسجد مکرمہ ہے بھی بڑی بڑی، میں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں. اللہ تعالیٰ جی اسی محافظ ہیں، تیرے دین کے تیرے گھروں کو بھی آباد نہیں ہونے دے گے. اذان نہیں دینی، پولیس والوں نے آ کے کہنا ہے اسی اگر نماز پڑھی ہوئے گی جی نماز ہوئے گی، نہیں جی بند کر دیں، صرف اندر کے بندے ہی پڑھیں نماز. اسی آخنا تسی بند کرو، اسی نہیں اللہ دے کر لو بند کرو. ایس پی جی، ایس ایچ او صاحب، آ دروازہ کھلا رب دا، اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، اسی نہیں بند کرنا، تہاڈی جرت ہے کہ تو بند کر کے دو. اللہ کے بندو، اللہ کے گھروں کو بند کرو گے؟ عین عمار المساجد. بڑا رونا آتا تھا قسم اللہ کے حرم کو دیکھ کے، آئے ہائے اللہ، بڑا رونا آتا تھا کہ یا اللہ یہ منظر نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کے گھروں کو تو ایسے رہنا چاہیے تھا. تو اللہ کے گھروں کو آپ لوگ آباد کر رہے ہیں، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں. آپ کے کہاں بھی مسجد آپ دیکھیں نا جی، اس کو آباد کریں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بنا دیتے ہیں، آباد نہیں کرتے. اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق. تو انسان جب دیکھے گا نا کہ اللہ کے نیک بندوں کو، حافظ قرآن کو، شہید کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے رہا ہے، ان کو حوض کوثر مل رہا ہے، عزتیں مل رہی ہے، اس وقت پھر انسان پتہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پہ چل پڑتا. ایتھے ہونا کھونا نبی پاک دے راستے تے کوئی نہیں چلتا. بچیاں دا برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑا شوق جی برتھ ڈے منان دا. میں کئیوں دیکھے ہیں، ہن فیس بک ایسی چیز ہے، وہ کئی ہمارے دوست ہیں چنگے بھلے نمازی ہیں، وہ جناب اپنے بچے تصویر برتھ ڈے بنا رہے جی، ہیپی اینیورسری منا رہے ہیں جی، ساڈی شادی کی فلاں ہے جی فلاں. وہ میں نے کہا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، عیسائیوں کے خالصتاً ان کے ہیں. یہ شادی آ جائے، میں المعین مارکی ہے سپر ایشیا کے پاس، ہمارا اچھے والا نمازی ساتھی ہے، اللہ انہوں ہدایت دے، بزرگ ہے. کہنے لگا میرے منڈے شادی اتھے آئے ہو جی ولیمہ جناب. پہلے میں جاتے ناراض ہوا کہ آپ نے بچیوں عورتوں کی پارٹیشن ہی نہیں کی، ادھر عورتیں بیٹھی ادھر مرد بیٹھے، درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی دیوار ہی نہیں ہے درمیان میں. کہتے ہیں یہ قاری صاحب اوپن مائنڈ، اے ساری اپنی تیاں نے، تڑیاں تیاں ساریاں تو نہیں آئیں، 1500 بیٹھی جنانی ہوتی تڑی تھی ہے ساری. اتنا بڑا فنکشن تھا. پہلے تو یہ کہ سارے منہ چک چک کے منڈے ادھر کڑیاں دیکھن دے، کڑیاں منڈیاں دیکھن دی ہیں، ادھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میرے بھائیوں پھر پتہ کیا ہوا؟ اچانک لیٹیں بند، نیرا کپ کے لو، میں کہ جیب کٹی جائے. کیوں جی؟ ایسے معاملے میں ایسے ہی ہوتا. ایک جنازے کے موقع پہ ہمارے استاد محترم عبد الباسط صاحب شیخ پوری، ان کی والدہ کا جنازہ تھا. والدہ کے جنازے پہ انہوں نے جیب کٹی گئی، وہ جڑے ملنا آ رہے سے انہوں نے کوئی کاروائی کر لی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان جنازوں کے اوپر بھی جیبیں کٹی جاتی ہیں، ایسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نیرا کو بخیر ہو گیا، خیر ہو گئی، بتی چلی گئی، کیا مسئلہ؟ اچانک جناب سرچ لائٹ پڑی وہ دروازے دے ہوتے جتوں انٹری تھی، کڑی منڈا جناب اتوں انٹری انہوں نے کی تھی. کڑی نے خوبصورت زیور لباس سے لدی ہوئی، منہ دے اتنے جو بھی آج کل جو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ مارا ایک
اللہ معاف فرمائے قاری صاحب ہے ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕਰਦੂ وہ تو شادی کر کے آ گئے آج کل کے نا جی ایسے میک اپ ہیں کہ وہ واٹر پروف ہوتے ہیں مائی نو بھی جوان کر دیں کھچ دھو کے کرا لیندے نے وہ بڑا اس اپنے لیے خوبصورت لے کے آیا وہ کوئی مہینے کا ہوتا ہے واٹر پروف کوئی اس طرح کے ہوتے پیسے لائے ہونا چنگے خیر جناب کو 8-10 دن بعد وہ گھر ہمارے ساتھ ہی کتے رہتے تھے وہ ادھر سے نیچے لڑائی ہو رہی دونوں کی اور 10 دن بعد ہی میں کہ یہ کیا بنا آپ پتہ نہیں منہ کی کٹ لیا انہیں پہلے دن تو بڑی سونی سی تھے ہن کی وہ مائی نکل آئی بچوں وہ دھوکا ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے نکلے استغفر اللہ یہ جو ہوتا ہے نا جی بیوٹی پارلر لکھاں روپے دیں دے صرف اگر کسی خاتون نے میک اپ کرنا ہے نا اپنے خامد کے لیے کرو اپنے خامد کے لیے بند کمرے میں تم خوبصورت بن جاؤ جیسے بھی اپنے خامد کے لیے صرف اس طرح اور کسی کے لیے نہیں حرام ہے تے خامد واسطے خوبصورت ہوندیاں نہیں تے دنیا واسطے جناب وہ خیر جو بھی تھا وہ جناب انٹری ہوئی بچہ ساتھ میوزک چل پیا میں کیا صاحب السلام علیکم ہم میوزک ہوں سانو کو کی کروانا ہے تسی کل ہم نے ممبروں پہ بھی کھڑے ہونا ہے نبی کی وراثت بھی سنبھالنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کوئی ساڑھے نہ بھی کوئی سانو بھی دسو گاں کی دسیے ہم تو جا رہے ہیں قاری صاحب منڈے کھنڈے نے کی کری یہ معاملے ہوتے ہیں دنیا میں ایسے کرتے ہیں پھر قیامت کو پتہ ہم کیا کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل ہائے کاش ہم نبی کے راستے پہ چلتے ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ایسے ہی تھا نا جی ایسے ہی کرتے لیتنی لم اشرک بربی احدا کاش ہم رب کا شریک نہ بناتے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم کبھی شرک نہ کریں گے کبھی بھی اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے تو اللہ سے آج توبہ کر کے اٹھیں کہ اللہ ہم اس پرفتن دنیا میں جہاں شیطان جاگ رہا ہے اور شیطان کے لاکھوں روپ ہیں اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ صراط مستقیم پہ چلا صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم تو پھر یہ نہیں صرف کہہ رہا ہوتا کہ مجھے راستہ دکھا نہیں 4 چیزیں ہوتی اے اللہ مجھے راستہ دکھا بھی پھر چلا بھی ہیں پھر ثابت قدم بھی رکھ اور پھر اسی پہ مجھے موت بھی عطا فرما اللہ ایک جملے میں 4 چیزیں بندہ مانگ رہا ہوتا ہے کبھی موقع ملا نا سورۃ فاتحہ کا آپ کو ترجمہ میں سناؤں گا سونے نبی کی تفسیر سناؤں گا آپ کو سورۃ فاتحہ کے اندر پتہ چل جائے گا یار ہے کیا چیز اللہ اکبر ہر رکعت میں فرمایا پڑھو ہر رکعت میں پڑھو ہر رکعت میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے راستہ دکھا بھی چلا بھی ثابت قدم رکھ اور مجھے موت آئے تو صراط مستقیم کے اوپر آئے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت ہماری بہتر فرمائے آخرت اپنی منزل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جنت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والد حضرت آدم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رب سے معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انشاءاللہ اس سے دنیا بھی اچھی کر دے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح نبی کے حوض پہ جمع فرما نبی کے شہر مدینے میں ایمان کی موت نصیب فرما اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے ایک بس دعا کرنی ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے کوئی 7-8 مہینے کا اللہ کی طرف سے ہے کہ اسے سنائی نہیں کچھ دیتا بڑے جگہ پہ اب ٹیسٹ کروا لیے میرے بھائیوں لاہور سے بھی شوق یہ جو ہے نا جی
بحریہ ٹاؤن ہے ان کا ادھر اسپتال ہے، اسی طرح چلڈرن سے بھی گجرانوالے سے، وہ کہتے جی یہ بچہ سنتا نہیں، 90% نہیں سنتا، کوئی 10% سنتا، لیکن ہم جمعرات کو گئے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ کے نا اس کے آلے لگوائے، جو آلے ہوتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں بچہ ہے، اس نے بتانا تو نہیں، لیکن آٹومیٹک کمپیوٹرائز آلے ہیں جو خود والیوم بڑھائیں گھٹائیں، وہ ہم نے لگوائے ہیں، 2-4 دن ابھی ہوئے ہیں۔ خصوصی دعا کرنی اللہ قاری صاحب کے بیٹے کو شفا دے۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے لیے قسم اللہ کی دعائیں کرتے ہیں، یہ درس دینا نہیں صرف ہوتا، ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کی دعائیں۔ مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں فاروق آباد کا ہوں، شیخ پورے پڑھا ہوں، ان کی مسجد میں ہی رہتا تھا۔ حافظ صاحب کو میں اچھی طرح، یعنی وہ مجھے قرآن سناتے تھے، میں ان کو سناتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب جلسہ کر کے آتے تھے رات کو ادھر رہتے، کہتے حافظ تھے 4 بھائی یار میرے کو بچھائیں، 4 بھائیوں تھے، میں نے کہا حافظ صاحب اکیلا آپ نہیں سوتے ہیں؟ کہتے میں اکیلا سوتا ہوں نا جب، تو جن آ کے مجھے کہتے قرآن سناؤ، سبحان اللہ، کہتے جن آ کے مجھے کہتے ہیں حافظ جی انہوں نے قرآن سنایا مینوں بھی سناؤ۔ وہ خاتون شوہ پورے اسی محلے ہنجراواں والے محلے کی ایک خاتون تھی، اس کی بیٹی کو جن تھے، خیر اس کی اس بیٹی کو ملے تھے، وہ کہنے لگی جاتے نہیں تھے جنات، وہ کہتے تھے حافظ عبداللہ شیخ پوری قرآن سنائے تو ہی چل جائیں گے۔ اللہ، حافظ صاحب نے قرآن سنایا وہ چلے گئے، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ نیک لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے آنا نا تقریریں کر کے، تو میں نے کہا نا حافظ صاحب آپ ابھی ٹائم ہے گھر جا کے آرام کر لیں، کہنے لگے نہیں یار جنہ تو تبلیغ کر کے آئے ہیں نا انہاں دے حق سے دعا کرنا ساڈے وڈیاں نے سکھایا ہے، سبحان۔ تو ہم آپ کے لیے بھی دعا کر دیں ساڈے وڈیاں دے طریقے نے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ نے بھی یہ ایک نیکی سمجھ کے ایک چھوٹے بھائی کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے ایک التجا گزارش سمجھ، دیکھیں والدین ہی مصیبت کاٹتے ہیں، معصوم بچہ ہے، میں کہتا ہوں جو اس کو کہتے نہیں جس کو سنائی نہ دے وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دے اسے بول بھی نہیں سکتا، کہتے 6-7 مہینے ہم لگائیں گے، اگر نہ اس سے سن سکا پھر آپریشن ہوگا ادھر، پھر اس کے اندر ایک آلہ اندر رکھا جائے گا دماغ میں، ایک باہر ہوگا۔ میں جی وہ آپریشن کتنے کا؟ کہتے 60 لاکھ روپے کا۔ دیکھیں اللہ معاف فرمائے، یہ کان ہے نا، ایک کان کا وہ کہتے ہیں آلہ لگانے کے لیے کتنے لاکھ ہے؟ 60 لاکھ۔ میں نے اسلام آباد سے پتہ کرایا، کراچی سے پتہ کرایا، 55 لاکھ 60 لاکھ، صرف ایک کان، 2 کان 1.5 کروڑ روپیہ لگ جائے گا، 1.25 کروڑ روپیہ لگ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ میں نے قسم اللہ کہ ہم بھی عالم ہیں، پڑھاتے رہتے، کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ہم سن رہے ہیں اگلا بول رہا ہے کہ یہ کیا اللہ نے یہ فرقیاں ہمیں دے دی، اللہ نے کیا سسٹم دے دیا ہے یار، دور تک ہمیں سنائی دیتا ہے، دور سے سنائی دیتا ہے، سرگوشیاں سن سکتے ہیں، کیسے والیوم ہے، خود ہی بڑھتے ہیں خود ہی کم ہوتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہی سنائی دیتا ہے، کیا رب نے بنا دیا ہے۔ اور اس بچے کے ایک کان کو سنائی دینے کے لیے اگر یہ نہ چلے تو کہتے ہیں 60 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے اور آپ کو ان نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ اللہ نے جو ہمارا جسم عطا فرمایا نا، اربوں روپے کی چیزیں لگائی ہیں اس میں اللہ نے، اور ایک دفعہ بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، کہا وہ بندیا وہ کھا پی سارا لیکن حلال کھا تو میرا ہی بن گیا۔ تو خصوصی دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے، اور خصوصی دعا کریں اللہ رب العزت ہماری دل کی دنیا بدلے، ہمارے رویے معاملات ٹھیک کرے، ہمیں ٹڈوں صاف کر دے، ہمارے دلوں کی صفائی کر دے، پھر تسی دیکھو رب دیاں رحمتاں بڑھ۔ آ جڑے اندروں اسی کوڑے اور میلے ہیں نا، اس نے ہماری ہر چیز کا بیڑا اور ستیہ ناس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جو یہ پروگرام کرتے ہیں بڑی خوشی والی بات، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ضیافت کا بھی پروگرام ہوتا ہے نا جی؟ ہاں آج بھی ہے جی،
ماشاءاللہ جو ساتھی خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال و جان میں برکت دے۔ سب سے اچھا کھانا وہی ہے جو کسی کو نیک بندے کو کھلایا جائے۔ آپ نے مدینے میں پہلا درس ہی یہ دیا تھا، فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام۔ اللہ کے رسول فرمایا ادھر آؤ میرے ناک بیٹھ کھا لو، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائی جا رہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد کرے، انتظامیہ کو بھی خیر کرے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ جو یہ مشن لے کے چلیں، خصوصی دعا فرمائیں اللہ انہوں پیارے سونے دو پتر عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں حسن و حسین عطا فرمائے، نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔